آج ہم ایک بہت ہی خاص دستاویز کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے امام کی نصف گھنٹے کی ملاقات۔ یہ 1957 میں یوگانڈا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کبادا سینٹر میں پیش آنے والے ایک واقعے کی کہانی ہے، بظاہر معمولی لیکن بہت گہرے اثرات والی۔ جی بالکل، یہ دستاویز ہمیں امام شاہ کریم الحسینی آغا خان چہارم کے آپ کہہ سکتے ہیں ابتدائی دور امامت میں لے جاتی ہے۔ جی 1957 کا سال تھا، وہ کئی ممالک کے دورے پر تھے اور اپنے پیروکاروں کو بیعت کی سعادت بخش رہے تھے۔ اچھا، اسی سلسلے میں یوگانڈا کا دورہ بھی تھا اور وہیں یہ کبادا سینٹر نامی جگہ پر، جو شاید زیادہ معروف نہیں تھی، یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک ایسا واقعہ جو دیکھیں آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ تو آج ہماری اس گفتگو کا مقصد صرف یہ کہانی سنانا نہیں ہے، ہم اصل میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس واقعے کے پہلو کیا تھے، اس کی اہمیت کیا تھی، وہ جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے احساسات کیا تھے، اور خاص طور پر وہ جو ایک مختصر سی ملاقات تھی اس نے ایک نوجوان کی زندگی پر کیا اثر ڈالا۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی تو پس منظر جیسا میں نے کہا 1957 کا یوگانڈا ہے۔ امام کا منصوبہ تھا کہ وہ کمپالا جائیں گے، پھر وہاں سے مساکا اور مبارا۔ یہ اس وقت اسماعیلی جماعت کے نسبتاً بڑے مراکز سمجھے جاتے تھے۔ اور ان شہروں کے بیچ میں کہیں سڑک پر یہ چھوٹی سی بستی تھی کبادا سینٹر۔ ہاں، اور چھوٹی سی، واقعی چھوٹی سی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں گنتی کی شاید 7 یا 8 اسماعیلی خاندانوں کی دکانیں تھیں۔ صرف 7-8؟ جی، اور کل آبادی بمشکل 30 افراد۔ مطلب آپ اندازہ کریں، ایک بہت ہی غیر اہم سی جگہ، شاید نقشے پر بھی نہ ملے۔ صحیح۔ تو جب اس چھوٹی سی جماعت کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ امام کا قافلہ ان کے گاؤں کے قریب سے گزرے گا، ظاہر ہے دل میں دیدار کی خواہش تو پیدا ہوئی ہوگی۔ بالکل، ایک فطری خواہش اور بہت شدید۔ یہ ان کے لیے تو شاید زندگی میں ایک ہی بار آنے والا موقع تھا، ایک خواب جیسا۔ لیکن بات صرف خواہش تک نہیں رہی، جو کہ قابل غور ہے۔ اتنی چھوٹی جماعت، وہ شاید سوچ سکتے تھے کہ ہم کہاں، بڑے مراکز کہاں، مگر انہوں نے ہمت کی۔ کمیونٹی لیڈرز، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کوشش کریں گے۔ جی، وہ کمپالا گئے، باقاعدہ سفر کیا، وہاں پہنچے اور امام کی خدمت میں انتہائی ادب سے، عاجزی سے ایک درخواست پیش کی۔ درخواست کیا تھی؟ درخواست بہت سادہ تھی، صرف یہ کہ امام جب وہاں سے گزریں تو صرف 2 منٹ کبادا سینٹر میں رک جائیں۔ صرف 2 منٹ؟ تاکہ وہ مختصر سی جماعت دیدار کر سکے اور اپنے چھوٹے سے جماعت خانے میں بیعت کی رسم ادا کر لے، بس۔ یہ درخواست خود بتا رہی ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو کیسے دیکھ رہے تھے۔ زیادہ کی امید ہی نہیں تھی۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آیا۔ امام کا رد عمل۔ امام جو اپنی شفقت، اپنی رعایا پروری کے لیے جانے جاتے ہیں، انہوں نے یہ درخواست سنی۔ دستاویز کہتی ہے کہ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، اور پھر انہوں نے جو جواب دیا وہ کبادا کی جماعت کی ہر توقع سے، ہر امید سے بڑھ کر تھا۔ انہوں نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا، میں 2 منٹ نہیں بلکہ آدھے گھنٹے کے لیے رکوں گا۔ آدھا گھنٹہ 2 منٹ مانگے تھے، اور 30 منٹ؟ یہ صرف وقت کا فرق نہیں ہے، اس میں تو کوئی گہرا پیغام لگتا ہے۔ یقیناً یہ ظاہر کرتا ہے کہ امام کی نظر میں جماعت چھوٹی ہے یا بڑی، دور ہے یا نزدیک، اس کی اہمیت ثانوی ہے۔ ہر جماعت، ہر فرد اہم ہے۔ یہ فیصلہ تو جیسے ان کے اس نقطہ نظر کی ایک عملی مثال تھا کہ روحانی تعلق فاصلوں یا تعداد کا محتاج نہیں۔ اور یہ آدھے گھنٹے کا وعدہ، یہ اس چھوٹی سی جماعت کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہوگا، ایک روحانی تحفہ۔ بہت بڑا، ایک غیر متوقع تحفہ۔ اور یقیناً اس خبر کے بعد کبادا سینٹر میں تو ایک خوشی کی، تیاری کی لہر دوڑ گئی ہوگی۔ دستاویز میں اس کا ذکر ہے۔ جماعت خانہ، جو یقیناً بہت سادہ سا ہوگا، اسے تازہ پھولوں سے، محبت سے سجایا گیا تھا۔ ہر کونے میں عقیدت تھی، فضا میں ایک مقدس خاموشی تھی، لیکن ساتھ ہی پرجوش انتظار بھی۔ سب اپنے بہترین لباس میں دھڑکتے دلوں کے ساتھ منتظر تھے۔ پھر وہ لمحہ آئی گیا۔ امام تشریف لائے، بیعت کی تقریب شروع ہوئی، مرد حضرات ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کی انہوں نے دعا کی تھی، تیاری کی تھی۔ جی، اور اسی قطار میں ان مردوں کے درمیان ایک 17 سالہ نوجوان بھی تھا۔ دستاویز خاص طور پر اس کا ذکر کرتی ہے کیونکہ اس کی کیفیت کچھ مختلف تھی۔ اس کی آنکھوں میں جہاں دیدار کی خوشی تھی،
वहीं गहरे गम के साए भी थे। जी हाँ, हमें बताया गया है कि इस नौजवान पर बहुत बड़ा सदमा गुजरा था हाल ही में। सिर्फ 2 हफ्ते पहले उसने अपने वालिदैन दोनों को खो दिया था। बिल्कुल, और वो अकलौता था, कोई बहन भाई नहीं। मतलब ये कि इस कम उम्री में वो बिल्कुल अकेला रह गया था। बहुत मुश्किल सूरत हाल है। वालिदैन का साया भी नहीं, कोई और करीबी सहारा भी नहीं, और मुस्तकबिल का भी कुछ पता नहीं। जी, दस्तावेज कहती है कि तालीम तो उसने मुकम्मल कर ली थी, लेकिन अब आगे क्या, जिंदगी कैसे चलेगी, वो मुकम्मल तौर पर बेसमत था। एक तरह से रहनुमाई का शदीद तलबगार था। और इसी हालत में, इसी कर्ब और शायद उम्मीद की मिली जुली कैफियत में वो बैत के लिए इमाम के सामने पेश हुआ। उसने अपना अहद दोहराया। जब वो बैत करके जाने लगा तो कुछ गैर मुतवक्का हुआ। जी, इमाम ने उसे नरमी से रोका। ये आमतौर पर नहीं होता था। फिर इमाम ने उसकी आंखों में देखा, बहुत गहराई से। दस्तावेज के अल्फाज हैं कि ये एक ऐसी निगाह थी जो सिर्फ चेहरा नहीं देख रही थी, बल्कि रूह तक उतर रही थी। गोया वो उसके अंदर का सारा दुख, सारी तन्हाई, सारे सवालात सब महसूस कर रहे हों। और फिर इमाम ने वो अल्फाज कहे, वो अल्फाज जो इस दस्तावेज का, इस वाक़े का मरकजी नुक्ता है और जो इस नौजवान की जिंदगी बदलने वाले थे। क्या थे वो अल्फाज? इमाम ने बहुत नरमी से, बहुत शफकत से फरमाया, मेरे बच्चे। मेरे बच्चे? जी, ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहां खुशी और गम आते जाते रहते हैं। आजमाइश के वक्त हिम्मत से काम लेना चाहिए, ताकत और ईमान के साथ काम करो, बहुत सी दुआएं। उन अल्फाज पर अगर हम रुक कर गौर करें, ये सिर्फ तसल्ली नहीं है, इनमें एक तरतीब है, एक गहराई है। पहला, मेरे बच्चे, ये कितना जाती, कितना शफीक अंदाज है। बिल्कुल, ये एक रस्मी खिताब नहीं, ये तो एक बाप जैसी अपनायत है। फिर अगला जुमला, ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहां खुशी और गम आते जाते रहते हैं। ये एक हकीकत का बयान है। उस नौजवान के जाती गम को एक बड़े तनाजुर में रखना, उसे याद दिलाना कि दुख आते हैं मगर हमेशा नहीं रहते। और फिर इसके बाद अमली रहनुमाई, आजमाइश के वक्त हिम्मत से काम लेना चाहिए, ताकत और ईमान के साथ काम करो। ये सिर्फ हमदर्दी नहीं है, ये तो रास्ता दिखाना है। ये नहीं कहा कि गम मत करो, कहा कि गम है मगर हिम्मत और ईमान से काम करो, यानी फाल रहो। जी बिल्कुल, एक्टिव रवैया। और आखिर में दुआ, बहुत सी दुआएं, खाना आबादान, ये मुस्तकबिल के लिए उम्मीद है, बरकत है। तो आप देखें इन चंद जुमलों में क्या कुछ है। ज़ाती ताल्लुक, सूरत हाल की तफहीम, अमली कदम की हिदायत और मुस्तकबिल के लिए दुआ। ये तो एक मुकम्मल रूहानी नुस्खा था, खास उस नौजवान की हालत के लिए। इस लम्हे का उस नौजवान पर क्या असर हुआ होगा? वो जो 2 हफ्ते से शदीद गम में था, तन्हा था, मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा था। दस्तावेज कहती है कि उसने एक ऐसा सुकून महसूस किया जिसे वो बयान नहीं कर सकता, नाकाबिले बयान सुकून। जैसे उसकी तन्हाई का, उसके गम का सारा बोझ किसी ने उठा लिया हो। वो अल्फाज, वो निगाह, इमाम की वो मौजूदगी, ये सब मिलकर उसके दिल में उतर गए। इमाम की दुआ एक रोशन चिराग की तरह जल उठी। उसे सिर्फ तसल्ली नहीं मिली, उसे हिम्मत मिली, गर्मजोशी मिली और एक नई उम्मीद मिली। तो वो जो आधे घंटे की मुलाकात थी कवादा में, उस नौजवान के लिए तो वो चंद लम्हात ही जिंदगी का महवर बन गए। ये सिर्फ एक वाकया नहीं रहा, ये एक रूहानी तब्दीली का नुक्ता आगाज बन गया। बिल्कुल, एक टर्निंग पॉइंट। ये मुलाकात उसके लिए एक लंगर बन गई, एक हवाला जिसने उसे जिंदगी के तूफानों में खड़ा रखा। वो इमाम के अल्फाज को अपने दिल में बसाकर वापस लौटा। और फिर उसने क्या किया? क्या वो बस उन अल्फाज को याद करता रहा या अमल भी किया? नहीं, उसने अमल किया। वो अपने मरहूम वालिद का जो छोटा सा कारोबार था उस पर वापस गया। दस्तावेज बताती है कि उसने पूरी साबित कदमी से, हिम्मत से और ईमान से काम शुरू किया। वही ताकत और ईमान जिसकी तलकीन इमाम ने की थी। वो अल्फाज अब सिर्फ याददाश्त नहीं थे, वो उसकी जिंदगी का उसूल बन गए। और नतीजा क्या? उसकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ा? हाँ, कई साल बाद की बात है। वो नौजवान युगांडा से कोंगो चला गया। वहां भी उसने मेहनत जारी रखी और दस्तावेज कहती है कि वो उस इलाके के अमीर तरीन अफराद में शुमार होने लगा। मतलब उसने मादी तौर पर बहुत कामयाबी हासिल की। वाह, ये तो एक मुतासिरकुन कहानी है। एक यतीम तन्हा नौजवान का इतनी बुलंदी तक पहुंचना।
لیکن کیا دستاویز صرف اسی مادی کامیابی پر رک جاتی ہے؟ نہیں، اور یہی اس دستاویز کی اصل خوبصورتی ہے۔ وہ اس کی مادی کامیابی کا ذکر کرتی ہے، لیکن فوراً بعد اس بات پر زور دیتی ہے کہ اس نوجوان کی اصل دولت، اس کی حقیقی دولت، وہ نہیں تھی جو نظر آتی تھی، جائیداد، کاروبار، پیسہ۔ تو پھر اصل دولت کیا تھی؟ دستاویز کے مطابق اس کی اصل لازوال دولت وہ روحانی سرمایہ تھا، جو اسے کبادہ سینٹر کے اس آدھے گھنٹے میں خاص طور پر امام کے ساتھ ان چند لمحات میں ملا تھا۔ امام کی وہ شفقت بھری نگاہ جو روح تک اتر گئی، مشکلات کو ہمت اور ایمان سے برداشت کرنے کی وہ صلاحیت جو ان الفاظ سے ملی، اور سب سے بڑھ کر اپنے رہنما کے ساتھ وہ زندہ، وہ ذاتی تعلق کا احساس جس نے اس کے سفر کے ہر قدم کو روشن کیا، ہر مشکل میں، ہر کامیابی میں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یعنی کامیابی کو صرف مادی پیمانوں سے نہیں ناپا جا رہا، بلکہ اندرونی کیفیت، روحانی تعلق، کردار کی مضبوطی، اسے اصل کامیابی کہا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے روحانی رہنمائی عملی زندگی میں طاقت اور سمت دے سکتی ہے۔ یہ واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ زندگی میں کتنے ہی ایسے لمحات آتے ہوں گے، شاید بظاہر معمولی، جہاں کسی کی ایک بات، کسی کی ایک نظر یا کوئی چھوٹا سا عمل کسی دوسرے انسان پر اتنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ انسانی تعلقات کی نزاکت اور اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ اور یہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ قیادت، خاص طور پر روحانی قیادت کا اثر کتنا گہرا ہو سکتا ہے۔